بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہم سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، مریم کے بہاف پہ بھی اور اپنے طور پہ بھی۔ جب مجھے پیغام ملا کہ آپ سب مجھے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت اچھا محسوس کیا میں نے۔ تو ہم سب کو بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ آج آزاد کشمیر کے بھی ہمارے دوست ساتھی بیٹھے ہیں اور گلگت بلتستان کے بھی دوست ساتھی بیٹھے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان بھی کامیابی حاصل کرے اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرے۔ ابھی فی الحال ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے، بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا چاہیے، جو ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ پہ دیا جائے۔ تو اس میرٹ کو انفورس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی ہمارا اصول رہتا ہے، یہی ہمارا نصب العین رہتا ہے اور میرٹ پہ ٹکٹ دیتے ہیں، سب کی گفتگو سنتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی ہیں، مریم بھی ہے، حاسد اقبال صاحب بھی ہیں، باقی بھی ہمارے جو پارلیمنٹری بورڈ کے جو ممبران ہیں وہ ہر بات کو سننے کے بعد، ہر کینڈیڈیٹ کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بھی اور گلگت بلتستان کے بھی جو فیصلے ہیں وہ اسی طرح سے میرٹ پہ کیے جائیں اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارا اصول، ہمارا دستور یہی رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے الیکشنز ہوں، پنجاب کے ہوں، کسی صوبے کے ہوں یا آزاد کشمیر کے ہوں یا گلگت بلتستان کے ہوں، اس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جو وہاں لوکل لیول پہ جو ان فائٹنگ ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی ہے، وہ بہت بد نصیبی ہے۔ پارٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت ساری سیٹیں گنوا دیتی ہے، تو یہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس میں ان فائٹنگ میں اگر کوئی ہے ملوث تو پھر اس کو اس پروسیس سے باہر رکھنا چاہیے۔ ہمیں ان کو بیچ میں لا کے اپنے سارے معاملے کو خراب نہیں کرنا۔ ہم نے یہ ہمارا ایک اصولی فیصلہ ہے اور اس کو ہم کسی قیمت پہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ میں ابھی سے نوٹ کر لیا جائے یہ بات۔ تو اس میں ہم کسی قیمت پہ بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور چاہے وہ اپنا بندہ کوئی ہے، اپنا تو ایسا کبھی وہ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نام کا اپنا بھی ہے یا بیگانہ بھی ہے اس کو باہر رکھیں گے ہم۔ فضا ماشاءاللہ اچھی ہے، اس کا بھرپور فائدہ پارٹی کو اٹھانا چاہیے۔ تو اور اس فضا کو دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ سے ٹکٹ کے لیے آئیں گے، تو ہم نے پہچان رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اور پرائے لوگوں کو انکریج نہیں کرنا اپنے لوگوں پہ، ان کو ہمیں کسی قسم کی سبقت نہیں جانے دیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ این ایف سی ایوارڈ جو ہے نا جی، وہ بجائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے آئے یا آزاد کشمیر سے آئے، وفاقی گورنمنٹ کو خود کر دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے۔ اور دوسری بات یہ جی کہ این ایف سی ایوارڈ بھی پیچھے رہ جائے گا جو ہم نے انویسٹمنٹ ہے ان صوبوں میں کی ہوئی ہے۔ اب جو آپ کی جو گلگت سکردو جو ہائی وے ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ خرچہ آیا اس پہ؟ اس میں 50 ارب سے اوپر خرچہ آیا، اور وہ ہم نے ماشاءاللہ وہ بنائی ہے سڑک۔ تو ایف ڈبلیو کو ہم سونپا تھا ہم نے، اور اس کا ایسٹیمیٹ انہوں نے بتایا کہ کچھ 50 اور 60 ارب کے درمیان خرچہ آئے گا۔ تو غالباً 53 بلین 53 ارب جو ہے وہ خرچ کیا ہے۔ اب کہاں، اب این ایف سی کی اگر
اس ڈویزبل پول سے اگر پیسہ آتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کی طرف سے اگر آتا ہے، تو وہ بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ہم آلریڈی خرچ کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی وہاں سے اس کا جو فنڈز ہیں وہ دونوں صوبوں کے جو حقوق ہیں ان کے مطابق وہاں سے ملنے چاہیے. اس کے اوور اینڈ ابو گورنمنٹ خرچ کرنا چاہے تو یہ گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی. لیکن یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ جی کیا صوبوں میں کیپیسٹی ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سر لائے یا نہ لائے، میں جانتا ہوں نہیں ہے. نہ آزاد کشمیر میں ہے اور نہ ہی اپنا گلگت بلتستان میں. وہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے بھی دے تو صحیح طرح وہاں پہ استعمال نہیں ہوتے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، اور وہاں پہ وہ انویسٹ نہیں ہوتے. تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پیدا کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کہ صرف یہ نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ایلوکیٹ کر دے، وہ پیسہ آپ کو مل جائے تو آپ کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا. اس کا استعمال کا پورا آپ کو ادراک ہونا چاہیے. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اپنا کئی منصوبے جو ہیں وہ کنسیو بھی کیے، امپلیمنٹ بھی کیے. اور آج پوچھے طرح جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بلتستان میں، ایک تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے اسلام آباد سے اڑ کے چلے جاتے ہیں، جو بائی روڈ جاتے ہیں اسکردو، پوچھے پہلے کتنے گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا اور آج کتنے گھنٹے کا. آزاد کشمیر کی بھی یہی حالت تھی. اس کو بھی پھر ہم نے اپنا فنڈز دیے اور ماشاءاللہ کافی رقم آزاد کشمیر کو بھی ملی. لیکن ایک سیٹ فارمولہ کے تحت ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ پرائم منسٹر آئے تو آ کے دے دے، کوئی اپنا نہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے نہ کوئی کسی کو بھیک دینی ہے. یہ تو حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے زمانے میں جو دیے گئے تھے فنڈز، اس سے ماضی کی کمی بہت حد تک پوری ہوئی ہے. لیکن جس طرح سے میں چاہتا تھا کہ یہ فنڈز اسپینڈ کیے جائیں اور یہ فنڈ جو ہے یوٹیلائز کیے جائیں، اس طرح سے 100% یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی. میر مقام صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا آصف اقبال صاحب بھی. تو یہ مہربانی کر کے پرائم منسٹر تک یہ پارٹی کا پیغام پہنچائیں. میں شہباز صاحب سے خود بھی بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو اور آزاد جموں کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، اور یہ کسی کے ومس پہ نہ چھوڑا جائے کہ یہ وہ کوئی آ کے تو جو ہے نا فنڈز کو اس میں کمی کر دے یا زیادہ کر دے. ہم نے تو آزاد کشمیر کے حقوق سے بھی زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو فنڈنگ کی ہے. گلگت بلتستان کی بھی فنڈنگ کی ہے ہم نے، لیکن ایک باقاعدہ سیٹ رقم جو ہے وہ ہر سال ان کے حق کے مطابق ان کو ادا کی جانی چاہیے. یہ کسی ایک انڈیویجول پہ نہ چھوڑا جائے کہ جی اچھا جی اتنی ایلوکیشن GB کے لیے کر دیں اور اتنی آزاد کشمیر کے لیے کر دیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے. اور یہ دو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، بیچ میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی وزیر ہے، تو یہ وہاں میری بات پہنچائیں وہاں پہ. تو یہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپلیکیشنز انوائٹ کرنی چاہیے. اس کا پروسیس ابھی شروع کر دیں آپ. اور انہوں نے 31 دسمبر رکھی ہوئی ہے ڈیٹ آزاد کشمیر نے اپلیکیشنز انوائٹ کرنے کی. تو گلگت بلتستان کو کتنا وقت چاہیے وہ بھی میرا خیال ہے کہ 31 دسمبر ہی رکھ لیں اپنی تاریخ. ہو سکا میں اپنے کچھ ساتھیوں سے مشورہ بھی کر لوں گا کہ جب آپ کو اپلیکیشنز موصول ہو جائیں تو پھر میں وہاں آ جاؤں. 1 یا 2 دن میں گلگت میں آ جاؤں گا یا اسکردو میں آ جاؤں گا.
تو وہاں سب کینڈیڈیٹس کو میں مل بھی لوں گا، ان کی گفتگو بھی سن لیں گے ہم. گفتگو سننے کے بعد پھر ہم اپنا جو ہے نا وہ کسی نتیجے پہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں، اور پتہ ہوگا کہ بھی کون جو ہے نا وہ کتنی حیثیت کا مالک ہے. سیاسی حیثیت کی بات کروں تو پھر اس کے میرے بیسس پہ ہم اپنا بہتر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ساری چیز ہماری نظر میں بھی ہوگی. تو یہ ایک یہ صورت ہے. لیکن اس کے بارے میں ذرا مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنا پروگرام سے مطلع کروں گا. دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی بظاہر ماشاءاللہ فضا اچھی لگتی ہے. تو آپ اپنے مستقبل کی بھی تیاری کریں، اور میں مین وائل شہباز صاحب سے بھی بات کروں گا. یہ بھی سن رہے ہیں، امیر مقام صاحب، حسن اقبال بھی سن رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی سن رہے ہیں. تو ان کے پاس مرکزی عہدے ہیں. تو میں شہباز صاحب سے بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو بھی نیشنل فنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت ان کو فنڈز مہیا کیے جائیں. تو ایک تو یہ آپ اب کس طرح سے اپنا ای ڈی پی بنائیں گے، ان فنڈز کو کیسے استعمال کریں گے، اور کیا منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں، کیا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ مہربانی کر کے ذرا اس کا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں. یہ نہیں کہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر سوچ بچار شروع ہوگی، وہ ٹھیک نہیں، بہت وقت ضائع ہو جائے گا. جیسے ماشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا ایک منصوبہ سازی بھی ہوئی، اور اب تو کام امپلیمنٹیشن سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. اگلے انشاءاللہ 2.5-3 سالوں میں یہ بہت ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی، اور جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ستھرا پنجاب ہے. آپ واضح فرق محسوس کرتے ہوں گے جب آپ پنجاب آتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہوگا کہ پنجاب واقعی ماشاءاللہ ایک ترقی یافتہ صوبہ ہے. اور پھر ہمارا کی جو سچویشن ہے وہ ماشاءاللہ دن بدن بہتر ہو رہی ہے. اپنی چھت اپنا گھر ایک اسکیم بہت اچھی اسکیم ہے جو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے. پھر میٹرو بسز بن رہی ہیں. تھوڑے دن پہلے آپ نے گجرانوالہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر بھی اور چیف منسٹر بھی وہاں پہ خود انہوں نے جا کے تو اس کی فاؤنڈیشن سٹون جا کے لگ رکھا ہے. ایک پورے پنجاب میں ہسپتالوں کا ایک زنجیر بن رہی ہے، یعنی کہ ایک پورا صوبے کو جو ہسپتالوں سے لیس کیا جا رہا ہے. تو کارڈیولوجی ہسپتال بن رہے ہیں، کینسر ہسپتال بن رہے ہیں، چلڈرن ہارٹ سرجری جو ہے نا وہ اس کا اجرا کیا گیا ہے. اور یہ باقی صوبوں سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں. سب سے زیادہ کے پی کے سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں اور گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے اپنا جو سیف سٹی پروگرام ہے، پیرا ہے، قبضہ مافیا کا خاتمہ جو ہے نا وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ٹریکٹر اسکیم لانچ کی گئی ہے، کسان کارڈ لانچ کیے گئے ہیں، تو ہمت کارڈ لانچ کیا گیا ہے، یہاں پہ مائنورٹی کارڈ لانچ کیے گئے ہیں. تو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو، طالب علموں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، اور پنجاب بھر میں بہترین سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ماڈل گاؤں بن رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ ماشاءاللہ کس فیلڈ کا اس کے بعد کو جو ہے وہ رہ جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ کامیابی کے ساتھ یہ منصوبے چل رہے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا تو میرے مریم بھی بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ، جب پہنچنے سے پہلے تو میں کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے تو دنوں میں اتنا بڑا ہو گیا ہے. میں تو مریم کو شاباش دے رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنوں میں یہ ماشاءاللہ اتنا
تیزی کے ساتھ تکمیل ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ چند ایک ماہ میں یہ شروع ہو جائے گا کام کرنا. اس مہینے، اس اگلے سال کی جنوری کی بات کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو. اور بہت بڑا اسپتال ہے، یعنی کہ پنجاب میں یا کیا پاکستان لیول پہ کوئی اتنا بڑا کینسر ہاسپٹل نہیں بنا ہوگا جو یہ بنا رہی ہیں ماشاء اللہ. اسی طرح کارڈک سینٹرز اسٹینڈ الون ہر جگہ پہ بنا رہی ہے. 15 شہروں میں شروع کر دیا گیا کام، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ باقی صوبے میں بھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو مکمل کریں گی ہر ضلع میں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنے اپنے صوبوں میں یہ منصوبے بنانے چاہیے. ان کا ذہن اپنے خاکہ بنائیں، پروگرام بنائیں، اور پہلے دن سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے جیسی ہماری گورنمنٹ آتی ہے، بنتی ہے، اللہ کرے کہ ہم الیکشن میں کامیاب ہوں، تو پہلے دن سے آپ کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جانی چاہیے. ابھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا رجحان ہے ادھر سکردو کی طرف، باہر سے بہت سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں. تو اس کو ایک میرا خیال ہے کہ ٹورسٹ ریزورٹ بنانا چاہیے وہاں پہ ہمیں. اس کو سکردو کو بہت بڑے پیمانے پہ، تو بہت پوٹینشیل ہے وہاں پہ. تو اس میں اپنا جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی مدد کر سکتی ہے، اور جو مدد مریم کر سکیں گی آپ کی، وہ بھی انشاءاللہ اپنا پورا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اس معاملے میں. ہسپتالوں، خاص طور پہ ہسپتالوں میں، اور تعلیم کے میدان میں بچوں کے لیے وظائف، یا ان کے لیے یہاں پہ داخلے اور ان کے وظائف کے انتظام کریں گے انشاءاللہ. تو میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ، یہ خواہش تو ہماری ہے کہ ہم الیکشن جیت کے تو کام کریں، لیکن عوام کی خدمت سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. میں برجیز طاہر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ امیر مقام صاحب اور برجیز طاہر صاحب، یہ رانا، یہ جو حسن اقبال صاحب اور رانا صاحب. پرویز رشید صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت یوزفل آدمی ہیں. انہوں نے دیکھے ہوئے یہ الیکشنز ماضی میں، اور اپنے ہاتھوں سے بھگتائے ہیں یہ الیکشنز، اور پھر بائی الیکشنوں میں بھی بہت سارے بائی الیکشن میں جاتے رہے ہیں. جنرل الیکشن میں میرے ساتھ ساتھ تھے. تو یہ بھی اس میں جو ہے نا وہ آپ کی پوری معاونت کریں. اور میں ان کو کہوں گا امیر مقام صاحب کو کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو ہے نا وہ مہربانی کر کے اپنے معاملات جو جی بی میں ہیں، جو آزاد کشمیر میں ہیں، ان کو مہربانی کر کے یہ خود دیکھیں، اور اگر جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کروائیں. تو انشاءاللہ اس میں پرائم منسٹر آپ کی بھرپور مدد کریں گے. الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں غالباً جولائی 26 میں آزاد کشمیر میں. تو آپ کے الیکشن جنوری میں نہیں ہو سکتے، تو مئی میں آپ الیکشن اگر ہوں گے تو آپ کے پاس اچھا خاصا وقت پڑا ہوا ہے. آپ اپنی جو ساری الیکشنئرنگ جو ہے نا اس کو پروسیس کو آپ مکمل کریں. میں جب آپ الیکشنز کی جو درخواستیں آپ کے پاس آ جائیں، آپ مجھے اطلاع کریں. راشد آپ نوٹ کریں، آزاد کشمیر بھی اور بغیر بلوچستان بھی، اور پھر میں انشاءاللہ وہاں پہ خود حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. میں ایک دن گلگت میں لگا لوں گا، ایک دن سکردو میں، اور پھر 2 دن میں آزاد کشمیر میں آ جاؤں گا. مریم کہتی میں بھی جانا چاہتی ہوں، میں نے کہا تو انشاءاللہ ہم اکٹھے وہاں چلیں گے تو سب کو ملیں گے، ذرا خوشی ہوگی. تھوڑا سا دریائے جہلم کو بھی دیکھیں گے سر. آپ کو 2-3 وزٹس بالکل کریں، اور تھوڑا سا منزا کی بھی سیر کر لیں گے ہم انشاءاللہ. تو بس میں نے کہا کہ یہ آج کی گفتگو ہماری ایک اچھی گفتگو رہی ہے اور بڑی مفید ہے. انشاءاللہ اس کے نتائج مجھے امید ہے کہ بہت اچھے نکلیں گے، اور خاص طور پہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی.